اللہ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کے اندر حاضر ہو، جو آدمی اس مہینے کو پائے، اس کو چاہیے روزہ رکھے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مستثنا بھی کیا، الگ بھی کیا، کچھ لوگوں کو استثناء کیا گیا کہ یہ لوگ اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، ڈیٹیل بیان فرمائی، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، اور بیمار کتنا ہو کہ بھائی ہلکی پھلکی سی اگر سحری میں چھینک آ گئی تو سوچے کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ چھوڑ دوں، جی ہلکا پھلکا جو ہے نزلہ ہو گیا کہ بھائی میں بیمار ہوں روزہ چھوڑ دوں، فرماتے ہیں کہ ایسا بیمار نہیں ہے، بلکہ جس کو ماہر ڈاکٹر، یہاں تک کہ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر ہو، ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، ساتھ ساتھ اپنے فن کا ماہر بھی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ دو چار شیشیاں رکھ لی اور بن گئے حکیم اور بن گئے ڈاکٹر، جی فرمایا کہ ایسے ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ماہر ہو، اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو، ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، غیر مسلم مسلمان پر حجت نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ ایسا ڈاکٹر، مسلمان، دیندار، ماہر، اپنے فن کا تجربے کار اور جی انٹیلیجنٹ، پڑھا لکھا، فرمایا ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو کسی مریض کو رائے دے اور کہے کہ تمہاری کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اندیشہ ہے تمہارے مرنے کا، اندیشہ ہے تمہاری بیماری کے بڑھنے کا، پھر اس ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، معتبر مانی جائیں گی، اور ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں جو آدمی بیمار ہو، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ڈاکٹر نہ ہو تو آدمی صاحب معاملہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ تحقیق کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کیا میں واقعی میں اتنا بیمار ہوں کہ اگر میں روزہ چھوڑ دوں، روزہ کھا لوں تو کل پروردگار کی جب سچی عدالت لگے گی، اور پروردگار جو علیم بذات الصدور، سینوں کے راز اور بھید جاننے والا، جی جس کی نظر سے ایک پتا نہیں چھپ سکتا، جی کسی کالی چٹان پر کالی رات میں کالی چیونٹی جب چلے گی اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، کیا اس پروردگار کے پاس جب میں جاؤں گا سچی عدالت لگی ہوئی ہوگی اور پروردگار مجھ سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اس دن کا روزہ کیوں چھوڑا تھا، کیا میرے پاس کوئی معقول جواب ہوگا، معقول عذر ہوگا، معقول مجبوری ہوگی جس کو میں پروردگار کے سامنے پیش کر دوں، یا اللہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میری کنڈیشن زیادہ خراب تھی کہ میں مر جاتا، اللہ جانتے۔ اگر مجبوری ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ مصنوعی بیمار بن جاتے ہیں، مصنوعی بناوٹی بیمار بن جاتے ہیں، آپ ان کے گھر جاؤ گے تو ان کے بیڈ روم میں بیڈ کے پاس ہی سرانے پر آپ کو دوائیاں ملیں گی رکھی ہوئی اور شیشیاں ملیں گی، جی بڑا بیمار ہوں بس کیا کروں، یہ دوائی رکھی ہوئی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پایا، یہ تو دوائی دکھ رہی ہے، یہ دلیل بنا لی اور کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں روزہ رکھ رہا ہوں، بس دکھ تو رہی ہے، بس یہ جو دوائیاں ہیں اور جو شیشیاں ہیں یہ چل رہی ہے میری، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ فرمایا مصنوعی بیمار، بناوٹی بیمار اللہ کو کل کیا جواب دے گا۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری ہو نہیں سکتی، دکھاوا ہو نہیں سکتا، یہ خالص اللہ کے لیے رکھے گا بندہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزے سے ہے، اب سامنے والے کو کیا پتا وہ روزے سے ہے، کیا پتا اس نے گھر میں چھپ کر کے کچھ کھا لیا ہو، تو یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں چل سکتی، دکھاوا نہیں چل سکتا کہ کوئی آدمی بناوٹی روزے دار بنا پھر، اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے گرمی کا زمانہ اور گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پایا اور کمرے میں چھپ کر بیٹھ کر اس نے جو ہے فریج سے نکالی ٹھنڈی بوتل اور گٹا گٹ کر گیا، پی گیا، اور جوس کی بوتل نکالی اور پی گیا۔ فرمایا یہ روزہ ایسا ہے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، بندہ اگر روزہ رکھے گا تو خالص اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، اس لیے اللہ نے اس کا بدلہ دلوانے میں کسی کو ذریعہ بھی نہیں بنایا، کسی کو واسطہ بھی نہیں بنایا کہ فرشتوں چلو اس نے روزہ رکھا تھا، اس کو اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بدلہ دو، اس کو ثواب دو، اس کو جزا دو، نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا تھا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں روزے دار کو خود نصیب ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جو آدمی، تو اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو آدمی بیمار ہو، واقعتاً بیمار ہو، جو بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی، اور آگے فرمایا او علی سفرین، یا کوئی آدمی مسافر ہو، کوئی آدمی مسافر اور سفر کتنا ہو 48 میل 177 کلومیٹر، جو آدمی سفر شرعی کا قصد اور ارادہ کر کے گھر سے نکلے، ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو رکھنا ہی نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کوئی بیمار ہے
تو روزہ چھوڑ دیا لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے، فرمایا ساری زندگی اس کی قضا کرتے رہے، اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بغیر مجبوری کے، بغیر شرعی عذر کے جو آدمی روزہ چھوڑے، روزہ کھائے، خدا کی نظر میں، خدا کے یہاں بہت بڑا مجرم شمار کیا جائے گا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، ان پر روزے فرض ہیں۔ جو آدمی سفر شرعی کا قصد اور ارادہ کر کے گھر سے نکلے، 48 میل کا سفر ہو، فرمایا ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن تھوڑی سی بات اس میں، شریعت نے تو اجازت دی ہے، کوئی آدمی اگر روزہ چھوڑ دے گا سفر شرعی میں تو گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ رخصت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا، اجازت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر چونکہ پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے بڑی مشقتوں والے، بڑی تکلیفوں والے، بڑی تکان والے، جی فرمایا کہ بیل گاڑی سے سفر ہو رہا ہے اور راستے میں لمبا لمبا سفر ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ آج تو چونکہ بڑی سہولت والے، آسانی والے سفر ہوتے ہیں، تو ان سفروں میں اگر کوئی آدمی روزہ نہ چھوڑے بلکہ روزہ رکھ کر کے سفر کر لے تو فرمایا کہ یہ عزیمت پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو مزید ثواب دیا جائے گا۔ آج کل چونکہ سفر جو ہے وہ آسانیوں والے ہیں، مشقتوں والے نہیں ہیں، اس لیے اگر روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، شریعت نے بہت آسانی، اس لیے تو کہا کہ دین کے اندر آسانی ہے۔ الدین یسر، کیوں کہا؟ دین کے اندر آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا چاہے تمہارے گھٹنوں میں درد ہو، چاہے تمہاری کمر میں درد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھا جاتا تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ تو کتنی آسانی اللہ نے دی ہے، کتنی آسانیاں دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اگر کوئی آدمی رکھنا ہی نہ چاہے، عمل ہی کرنا نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، کچھ بھی بہانہ لگا سکتا ہے آدمی۔ تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے، حمل والی ہے، حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی تو بچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جی فرمایا ایسی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ دوسرا دودھ نہیں پیتا، شیشی کا دودھ نہیں پیتا، بلکہ یہ میرا ہی دودھ پیتا ہے، اور اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کے لیے دودھ کی قلت پیدا ہو جائے گی، تو شریعت کہتی ہے ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ حاملہ، مرضعہ، حمل والی، دودھ پلانے والی، فرمایا ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اللہ نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو تقویٰ کیسے آئے گا انسان کے اندر؟ فرمایا تقویٰ اس طریقے سے آئے گا کہ خالص ایک پارٹ کا روزہ نہ ہو، کہ خالص کھانے پینے کا روزہ رکھ لیا، فرمایا ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، ہر عضو کا روزہ رکھو۔ کیسے؟ زبان کا روزہ کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان کا روزہ۔ آنکھوں کا روزہ کہ آنکھوں کو ان غلط مناظر کو دیکھنے میں استعمال نہ کرو کہ جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، ناجائز ہے، حرام ہے جن چیزوں کا دیکھنا، فرمایا آنکھوں سے ایسی چیزوں کو نہ دیکھو۔ کان کا بھی روزہ، اللہ نے جن چیزوں کے سننے کو حرام قرار دیا، ایسی چیزیں کانوں سے نہ سنی جائے تو کانوں کا بھی روزہ ہو گیا۔ ہاتھوں کو ایسی چیز کے اندر استعمال نہ کیا جائے کہ جن سے اللہ رب العزت نے روکا، منع فرمایا، حرام اور ناجائز قرار دیا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ پاؤں سے ایسی چیزوں کی طرف چل کر کے نہ جاؤ کہ جس طرف جانا ناجائز، ممنوع، حرام ہے، تو پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ خالص آدمی زبان کا روزہ رکھ لے، کیا مطلب کہ کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن چغلیاں بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ بعض علماء فقہا تو فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن علماء نے جو محقق اور مدلل بات ہے وہ فرمایا کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جو روح ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے اور ہاتھ کچھ نہ لگے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو لگام نہ دے، جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی نہ چھوڑے، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا آدمی تو صرف صبح سے شام تک
صبح صادق سے اور افطاری تک بھوکا پیاسا ہی رہا, ہاتھ اس کے کچھ بھی نہیں لگا. تو میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستوں, روزے کا جو حق ہے صحیح معنی میں اس کو صحیح طریقے سے حق کو ادا کرنے والے بنے. تو چند عبادتیں ہیں رمضان کے اندر. دن کو روزہ رکھنا ہے, لیکن روزہ رکھ کر کے ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے, جیسا کہ بھی میں نے بتایا, ہر چیز کا روزہ. جب یہ ان تمام چیزوں کی پابندی کرے گا روزے دار, تو فرمایا تمہارے اندر تقویٰ آئے گا. اور یہ تقویٰ صرف رمضان تک ہی نہیں رہے گا, بلکہ رمضان کے باہر عید کے بعد بھی اس تقوی کا اثر تمہارے اندر رہے گا. ایک مہینے اللہ رب العزت پریکٹس کرا رہے ہیں. جی آدمی یوں سوچے کہ جب میں صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک افطاری تک اللہ رب العزت کے کہنے کی وجہ سے حلال چیزوں سے رک گیا. بھائی کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے, پینا حلال ہے کہ نہیں ہے, اور شادی شدہ ہے تو بیوی سے قربت کرنا جائز ہے, حلال ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے یوں کہہ دیا کہ صبح صادق سے اور افطاری تک تمہیں ان چیزوں سے جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی رک جانا ہے, اور بندہ اللہ کے حکم سے رک گیا حلال چیزوں سے کہ کھانے کے قریب نہیں جاتا, پینے کے قریب نہیں جاتا, اور بیوی سے قربت نہیں کرتا, تو فرمایا حلال چیزوں سے جب میں رک گیا اللہ کے کہنے کی وجہ سے, تو جو چیزیں 12 مہینے حرام ہیں میں ان سے کیوں نہ رکوں. جو چیزیں 12 مہینے حرام اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے. بھائی جھوٹ بولنا یہ 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سود, رشوت, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکہ دینا 12 مہینے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے کی منڈی میں گئے, اور وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا کہ غلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, گندم کے, جو کے, اور جی پھولا چیز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بہت کثرت ہے, برکتیں ہیں, تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, آسانیاں ہوں گی. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ایک بڑا غلہ دیکھا, حضور سے فرمایا کہ اس کے اندر ذرا ہاتھ دے کے دیکھو, یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ دیا, چند دانے نکالے تو نیچے سے گیلے تھے, وہ اوپر سے خشک تھے, سوکھے تھے, اور نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلے نظر آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اصابتہ السماء, بارش ہو گئی تھی, ان کو پانی لگ گیا تھا اس لیے بھیگ گئی, میں نے گیلوں کو اندر کر دیا, سوکھوں کو اوپر کر دیا. تو حضور نے فرمایا تو دھوکہ ہے. من غش فلیس منا, فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بالکل صاف فرما دیا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بعض علماء فرماتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, بعض علماء فرماتے مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے, حضور کا کامل جو ہے امتی نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, اللہ کے رسول کسی کے متعلق فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں, اور میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ کہتا رہوں نہیں میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں امتی ہوں, تو بتائیے میری بات کا اعتبار ہوگا یا حضور کی بات کا اعتبار ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قادیانی یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے, اور اپنے آپ کو بڑے زوردار طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں. لیکن سارے علماء, سارے فقہا کتاب و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, اتنے پکے کافر ہیں. اور لیکن وہ کہتے رہے کہ نہیں ہم مسلمان, دعویٰ کرتے نہیں, تو ان کے دعوے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی مسلمان کہتا رہے کہ وہ مسلمان ہو, ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دے, فراڈ بھی کرے, دغا بازی بھی کرے, اور وہ مسلمان, حضور کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں مسلمان, تو بات اس کی مانی جائے گی یا حضور کی مانی جائے گی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں, عزیز دوستو, اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ تمہیں 12 مہینے کس طریقے سے رہنا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. آپ کہو گے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بعض وہ شیطانوں سے بھی بڑھ کر حرکتیں کرتے ہیں ماہ مبارک کے اندر. تو وہ کون کرواتا ہے ان سے حرکتیں؟ جب شیاطین بند ہے اور ان کو جو ہے قید کر دیا گیا, تو بہت سے لوگ جو ہے رمضان کے اندر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ شیطان نے 11 مہینے اس کے اوپر محنت کی ہے. 11 مہینے جو محنت کی ہے کچھ نہ کچھ تو اثر دکھائے گا ہی اپنا. جس طریقے سے آپ سائیکل چلاتے ہیں اور سائیکل میں آپ نے 1-2 پینڈل مارے, اب وہ 10-20 قدم تک خود ہی چلے گی. 10-20 قدم تک خود چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ جی وہ حاجی جی خود ہی چلے گی, خود ہی دوڑے گی. وہ آپ کہو گے کہ پینڈل تو لگائے نہیں, پینڈل مارنے بند کر دیے. بھائی آپ نے جو 1-2 مرتبہ اس پہ محنت کی ہے نا, وہ آپ کو 10-20 قدم تک ویسے ہی چلائے گی بغیر پینڈل کو. تو جو 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہے, اب کچھ نہ کچھ تو اثر وہ دکھائے گا, ایک دم سے تھوڑی بریک لگ جائیں گے. ہاں اس مہینے کے اندر یہ آدمی کوشش کرتا رہے, پریکٹس کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی, حرام چیزوں سے, حرام کاموں سے بچنے کی, تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جو 12 مہینے انشاءاللہ وہ گزریں گے وہ بالکل صحیح طریقے سے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4
کام کرنے کی ترغیب دی گئی رمضان کے اندر. پہلا کام کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو. دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اس لیے اپنے گناہوں پر رویا کرو، استغفاراً کثیراً، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے مغفرت کی بھیک مانگا کرو کثرت کے ساتھ. اور تیسرا کام فرمایا جنت کی طلب کیا کرو اس مہینے کے اندر. اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگا کرو. اور دو اضافی کام اور ہیں. فرمایا ایک تو چونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ، اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. علماء فرماتے ہیں کم سے کم ایک مہینے کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرو، یہ قرآن کا حق ہے. کم سے کم ایک مہینے کے اندر 2 قرآن کریم ختم کرو، یہ قرآن کا حق ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کرنے والوں کو کے متعلق پڑھا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی صبح صادق سے شروع ہوتے تھے اور رمضان کے مہینے کے اندر اور جو ہے افطاری بعد میں ہوتی تھی، قرآن کریم پہلے ختم ہو جایا کرتا تھا ان کا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، فرمایا کہ تراویح کے علاوہ یومیہ، تراویح کے بعد رات میں مکمل 1 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور 1 قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور تراویح میں اس کے علاوہ ہوا کرتا تھا. تو کرنے والے ایسے بھی گزرے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے جب کوئی آدمی ہمت کرے. اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر.